بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اسلام کی آغوش میں آنے والے ایک بلند بیان نوجوان صحابی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ روح پرور داستان سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی مکمل داستان سنائیں گے اور ان کی زندگی پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی اور چچا تھے۔ نبوت کے چھٹے برس کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل وہاں پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں سن کر خاموش رہے تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر دے مارا، جس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس سے خون بہنے لگا۔ جب اس کی خبر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تو یہ قرابت کے جوش میں ابو جہل سے انتقام لینے کے لیے اس کے پاس پہنچے۔ جاتے ہی کمان زور سے اس کے سر پر دے ماری۔ ابو جہل اس سے بری طرح زخمی ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے ہٹ کر سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، مجھے اگر خوش کرنا ہے تو مسلمان ہو جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد زندگی بھر اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں رہے۔ مکہ سے نبوت کے 13ویں سال تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کر کے مدینہ چلے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حفاظت ایمان کے لیے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے آئے۔ 2 ہجری میں جب غزوہ بدر پیش آیا اور دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو کفار کی طرف سے ان کا سردار عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید میدان جنگ میں نکلے۔ یہ تینوں فنون حرب کے استاد مانے جاتے تھے۔ ان کے مقابلے میں انصاری جوان آئے تو قریش نے کہا، ہمارا مقابلہ قریشی بہادر ہی کریں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تم نکلو، علی رضی اللہ تعالی عنہ تم نکلو، عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تم نکلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنتے ہی یہ جانسار شیروں کی طرح کفار کے مقابلے میں نکلے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی وار میں عتبہ کا کام تمام کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید کو واصل جہنم کیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شیبہ کے درمیان دیر تک مقابلہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے، مگر شیبہ بھی زندہ نہ بچ سکا۔
آخر گمسان کا رن پڑا اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدھر کا بھی رخ کرتے گاجر مولی کی طرح کفار کو کاٹ کاٹ کر گراتے جاتے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور کفار بری طرح شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ غزوہ بدر کی شکست کا انتقام لینے کے لیے کفار قریش میں شوال 3 ہجری کو جب 5000 بہادروں کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے مکہ سے چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر مدافعت کی جائے۔ اکابر صحابہ کرام مہاجرین اور انصار نے بھی اس کی تائید کی، مگر بہت سے جو شیلے نوجوان یہ کہنے لگے کہ ہم مدینہ سے باہر کھلے میدان میں زندگی کے آخری سانس تک کفر و شرک کے ان طوفانوں سے ٹکرائیں گے۔ جبل احد پر یہ مقابلہ ہوا۔ جنگ کے شروع میں اہل اسلام کا پلہ باری رہا اور کفار شکست کھا کر مرنے اور بھاگنے لگے، مگر عین اس وقت مسلمانوں کے ایک دستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ وہ یہ کہ ایک درہ پر جہاں سے یہ خطرہ تھا کہ کفار کا ادھر سے حملہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک دستہ یہاں متعین کیا اور انہیں ارشاد فرمایا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، خواہ تم یہ دیکھو کہ ہماری لاشوں کو پرندے نوچ رہے ہیں، تم نے کسی حال میں بھی درہ کو نہیں چھوڑنا۔ جب اہل اسلام کو فتح ہوئی تو یہ مال غنیمت جمع کرنے لگے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر انداز ساتھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بلا کر سوائے چند کے مال جمع کرنے لگے۔ درہ پر چند آدمیوں کو دیکھ کر حضرت خالد بن ولید کی جنگی حس بیدار ہوئی اور یہ فوراً ایک دستہ لے کر اس درہ کے راستے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے پیچھے اکرمہ بھی آ پہنچے۔ جب عقب سے مسلمانوں پر پوری قوت سے حملہ ہوا تو ان کے قدم اکھڑ گئے اور 70 جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبیر بن مطعم کے غلام فنون حرب کے ماہر وحشی نے شہید کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں بھی بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ وحشی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ جب آپ اس کے پاس سے گزرنے لگے تو اس نے پوری قوت کے ساتھ ایسا سخت وار کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً خاک و خون میں تڑپ گئے۔ فتح مکہ کے دن حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جرم معاف کر دیا۔ دشمنوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر نکالا، کان ناک کاٹے، چہرے کو بگاڑا، پیٹ چاک کر کے لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب شفیق چچا کی لاش پر پہنچے تو دل بھر آیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نم اور دل کا غم ایسا تھا کہ ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی حالت نہ دیکھی۔ اس دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کو اپنے محبوب اور شجاع بھائی کی شہادت کی خبر ملی تو یہ لاش دیکھنے کے لیے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میدان جنگ کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو ان کے ثابت قدم فرزند حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پاس بلا کر ارشاد فرمایا کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو دیکھنے نہ پائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ جب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے محبوب اور شجاع بھائی کی لاش کو یوں جگہ جگہ سے کٹا ہوا دیکھیں گی تو صبر نہ ہو سکے گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ماں سے عرض کیا، اماں جان آپ لاش کے قریب نہ آئیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سمجھ گئی اور فرمایا، مجھے علم ہے کہ میرے بھائی کی لاش بگاڑی گئی ہے، واللہ مجھے یہ پسند نہیں، مگر میں صبر سے کام لوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات سے آگاہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاش دیکھنے کی اجازت دے دی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لاش کے پاس آئی اور بھائی کی لاش کو جگہ جگہ سے کٹا ہوا اور جسم کے ٹکڑوں کو پھٹا ہوا اور بکھرا ہوا دیکھا تو آنکھیں اشک آلودہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو رحمت عالم ضبط نہ کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہو گئے۔ پھر جب لاشوں کو کفنایا گیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کفن میسر آیا وہ ایک چھوٹی سی پرانی چادر تھی۔ اگر اس سے سر ڈانٹتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں کی طرف کھینچا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ یہ رقت انگیز منظر دیکھ کر صحابہ رو پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا کا سر چادر سے ڈانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ آخر اسی کفن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قبر میں اتارے گئے۔